وہ کیس 4 سال چلا. 4 سال چلنے کے بعد وہ کیس کنکلیوڈ ہو چکا ہوا ہے. یعنی اس کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس کی ہیئرنگز مکمل کر چکی ہے. اب پچھلے 1 مہینے سے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کا جو ہے وہ انتظار ہے. اور بنیادی طور کے اوپر یہ بڑا ضروری ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی ڈائریکشن آئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2017 کا حنیف عباسی کیس کا فیصلہ بڑا واضح ہے. اس جانب دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جو کیس ہے اس کی سماعت بھی کی جا رہی ہے. دوسری جانب عدالتی حکم بھی ہے کہ آپ نے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، بغیر کسی امتیاز کے آپ نے قانون کے مطابق تمام جماعتوں کی اسکروٹنی کرنی ہے. تو قانون کے مطابق تو اس وقت عمل درآمد ہوگا کہ اسکروٹنی کمیٹی پیپلز پارٹی نون لیگ، جس میں انہوں نے اپنے اکاؤنٹ چھپائے ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے فنڈز کے ذرائع نہیں بتائے، ان کا حساب بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ فوری جمع کرائی جائے. اس میں کسی قسم کا بھی جو ڈیلے ہے، جو تعطل ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے خلاف جا رہا ہے. تو لہذا یہ میرا آج کا ٹاک کے دوران یہ پہلا مطالبہ ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی جو فنڈنگ کی جو اسکروٹنی کمیٹی میں کنکلیوڈ ہو چکا ہوا ہے، ہم لاسٹ ہیئرنگ میں پچھلے مہینے اس کو کنکلیوڈ کروا کے آئے ہیں، وہ اب رپورٹ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کی جائے تاکہ ان کے کیس کے اوپر بھی آگے پیش رفت شروع ہو اور وہ بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر شروع ہو، جس سے عدالتی حکم کے اوپر بھی جو ہے وہ عمل درآمد شروع ہو. دوسرا معاملہ ہے، آپ کے علم میں کہ ایک اچھی خاصی حکومت چل رہی تھی، ملک کے اندر بہترین ایک سرٹینٹی تھی، معیشت ٹھیک چل رہی تھی. غریب آدمی کے اوپر عمران خان نے جو قیمتوں کا بوجھ تھا اس کو اس طریقے سے نہیں پاس آن ہونے دیا. بڑا آپ نے دیکھا کہ ہم نے سبسڈائز کر کے لوگوں کو، پسا ہوئے طبقے کو، عام آدمی کو، متوسط طبقے کو کوشش کر رہے تھے کہ اس کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، انڈسٹری کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، جس کی سب سے بڑی جو ثبوت ہے وہ ہمارا گروتھ ریٹ ہے جو کہ 6% آیا کرونا کے باوجود، جس کو تسلیم کیا موجودہ وزیر خزانہ نے بھی، جس کو تسلیم کیا موجودہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے انہوں نے بھی. اور یہ تمام چیزیں عمران خان کی کرونا کے دوران جو بہترین معاشی پالیسیز تھی اس کے دوران تھی. اور پاکستان نے کئی دہائیوں، یعنی کہ پاکستان نے 6% 2 سال گروتھ جو ہے وہ حاصل کی، جس میں زراعت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، لوگوں کی آمدن میں بھی اضافہ ہو رہا تھا. لیکن امریکہ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے چیری بلاسم اتحاد نے رجیم چینج کیا اور ان 60 روز کے اندر جو شہباز سپیڈ نے کام دکھایا ہے کہ شہباز سپیڈ آپ دیکھیں، ہماری جب حکومت گئی، جس دن یہ جمع ہوا آپ کا عدم اعتماد، اس دن ڈالر کی قیمت تھی 178 روپے. آج ڈالر جو ہے وہ ڈبل سینچری کراس کر چکا. تقریباً جو ہے روپے کی قدر میں کمی آ چکی ہے. یہ ہے شہباز سپیڈ. 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی. ہماری حکومت میں لوڈ شیڈنگ 0 تھی، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی. یہ ہے شہباز سپیڈ. پیٹرول 60 روپے مہنگا ہو گیا. یہ ہے شہباز سپیڈ. پیٹرول کی ڈبل سینچری ہو گئی. اس کے علاوہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1100 سے 1300 سے 1400 پہ پہنچ گیا مختلف علاقوں کے اندر. 200 سے 300 روپے اضافہ ہو گیا. یہ ہے شہباز سپیڈ. سٹاک ایکسچینج کے اندر کمی، یہ ہے شہباز سپیڈ. اس کے علاوہ آپ کی ایکسپورٹس میں کمی شروع ہو گئی، یہ ہے شہباز سپیڈ. سیمنٹ کی سیلز میں 16% کمی آ گئی، آج کا ڈیٹا ہے، یہ ہے شہباز سپیڈ. جو 600 روپے کی سیمنٹ کی بوری تھی آج 1000 روپے کی سیمنٹ کی بوری ہو گئی ہے، یہ ہے شہباز سپیڈ. اس کے علاوہ 60 دن ہونے کو ہیں، 11 روز ملک سے باہر گزارتے ہیں، 5 غیر ملکی دورے کرتے ہیں، یہ ہے شہباز سپیڈ. ای سی ایل سے ساری کابینہ جو 24 لوگ ضمانتوں پہ تھے، کابینہ میں لوگ ای سی ایل تھے، کابینہ میں بیٹھ کے ای سی ایل میں شامل لوگ
اپنے آپ کو ECL سے باہر نکالنے کی پالیسی بنا لیتے ہیں. یہ ہے شہباز سپیڈ. اس کے علاوہ FIA کا ڈائریکٹر تبدیل کر دیتے ہیں, تفتیشی تبدیل کر دیتے ہیں, اسپیشل پروسیکیوٹر تبدیل کر لیتے ہیں, چلان واپس لینے کی درخواستیں دینے شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے شہباز سپیڈ. NRO 2 یعنی نیب کے اندر امینڈمنٹس لے آتے ہیں جس سے شہباز شریف, نواز شریف, مریم, زرداری کے, پاپڑ والے کے, فالودے والے کے کیسز ختم ہو جائیں گے. یہ ہے شہباز سپیڈ 60 دن کے اندر. اور اس کے علاوہ مقصود چپڑاسی نہیں آ رہے, آنیاں جانیاں ان کی نظر آ رہی ہیں. اور 60 ماہ میں ایسی شہباز سپیڈ لگی ہے جو ہم سنتے تھے کہ شہباز شریف آئے گا آٹا 35 روپے کلو ہو جائے گا, شہباز شریف آئے گا پیٹرول 75 روپے لیٹر ہو جائے گا, شہباز شریف آئے گا گھی 150 روپے کلو ہو جائے گا. تو یہ شہباز سپیڈ کے دوران گھی 200 روپے کلو بڑھ گیا ہے. بجلی 8 روپے یونٹ بڑھ گئی, 45% بڑھ کے 16 روپے سے 24 روپے یونٹ پہ ہو گیا ہے. ابھی اس میں ٹیکسز شامل کر لیں تو 3-4 روپے کا مزید اضافہ ہو جائے گا. 45% گیس میں اضافہ ہو گیا ہے. یہ ہے شہباز سپیڈ. یعنی عوام کو تکالیف دے رہے ہیں, ملک کی معیشت کا بھرکس نکال رہے ہیں. کل خود تسلیم کر لیا کہ 60 روز میں نہ تیل خریدنے کے پیسے ہیں نہ گیس خریدنے کے پیسے ہیں. ملک کو کہتے ہیں دیوالیے پہ پہنچا دیا. تو یہ شہباز سپیڈ تھی. اس سپیڈ کی آپ باتیں کرتے تھے. یہ سپیڈ آپ نے کیوں لگوائی ہے؟ یہ سپیڈ آپ نے ملک کو نیچے لگوانے کے لیے لگائی ہے. یہ سپیڈ آپ نے اس وجہ سے لگوائی تھی کہ غریب آدمی کے اوپر جو ہے وہ بوجھ پڑ جائے. اپنے کپڑے بیچتے بیچتے آپ نے تو غریب کے کپڑے اتار لیے. آج عام آدمی ادویات نہیں لے سکتا. آج عام آدمی اپنا 2 وقت کا کھانا اس کا مشکل ہو گیا. پوری دنیا میں قیمتیں بڑھی, عالمی دنیا میں قیمتیں بڑھی. جب ہم کہتے تھے کہ پاکستان سستا ہے, ہم اس کا بوجھ پاس آن نہیں ہونے دے رہے. اس کی بنیادی ریزن کیا تھی, کیا وجہ تھی؟ کہ ہم نے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا احساس پروگرام کے اندر. احساس راشن پروگرام, احساس کفالت پروگرام, احساس اسکالرشپ پروگرام, صحت کارڈ 10 لاکھ روپے تک کا علاج مفت فراہم کر رہے تھے. ہم نے لوگوں کی آمدن میں اضافہ کیا. 60 لاکھ 3.5 سال کے اندر نوکریاں پیدا کی. کنسٹرکشن کا شعبہ چلایا. آج ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے, فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں. فیصل آباد میں جو پاور لوم کی رونق بحال ہوئی تھی آج بند ہو گئی. جہاں مزدور نہیں مل رہے تھے وہاں آج مزدور بےچارے روزگار کے لیے در بدر سڑکوں پہ پھر رہے ہیں. وہ ایسی شہباز سپیڈ ہمیں نہیں چاہیے. یہ شہباز سپیڈ NRO دینے کے لیے, پیسہ بچانے کے لیے, اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے, ان کے لیے, ان کی ذات کے لیے بہت اچھی ہے. لیکن یہ شہباز سپیڈ جو ہے وہ عوام کے لیے بہت زیادہ یہ اوور سپیڈنگ ہے. یہ ملک کو کسی بڑے بحران کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو اس کو سمجھیں اور ملک کو فوری انتخابات کی طرف لے کے جائیں. مزمل صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کا عام آدمی کی زندگی میں کیا اثر پڑا ہے, مزدور پہ کیا اثر پڑا ہے, انڈسٹری پہ کیا اثر پڑا ہے, اور ہماری گروتھ پہ کیا اثر پڑے گا, یہ تمام چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سال ہم نے شرح نمو 6% حاصل کی GDP گروتھ, اور پچھلے سال جو ہے 5.71% حاصل کی تھی. 2004-5 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلا سال ایسا تھا جس میں جو ہے 2 سال مسلسل اتنی گروتھ حاصل ہوئی. اور یہ وہ 2 سال ہیں پچھلے 15 سال میں جس میں ہم نے انڈیا سے زیادہ گروتھ حاصل کی. پچھلے 15 سال میں انڈیا کی گروتھ ہمیشہ ہم سے ڈبل ہوتی تھی. یہ واحد PTI کا دور تھا جس میں یہ حاصل ہوئی. اب جو بری خبر یہ ہے کہ آج ورلڈ بینک نے 4% کی بات کہہ دی ہے کہ اگلے سال شرح نمو. ایک طرف جو ہے مہنگائی کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف جو ہے اس ملک میں بہت تیزی سے معیشت تنزلی کی طرف جا رہی ہے. ابھی مئی کے مہینے میں صرف آپ دیکھ لیں, ایک مہینے میں 10% پاکستان کی برآمدات گر چکی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا سب سے مہنگا ترین سال یہ ہوگا. 30% کے قریب مہنگائی پاکستان میں ہوگی جس سے ایک عام آدمی کی کمر ٹوٹ جائے گی. جیسے فاروق صاحب نے بھی ابھی بات بتائی کہ بجلی کی قیمت جو ہے ویسے تو 45% بڑھی ہے, لیکن ایک 100 یونٹ جو سب سے کم, جو مطلب 1-2 بلب اور 1 آدھ پنکھا چلاتا ہے, اس کی بجلی کا بل جو ہے 75% سے بڑھ جائے گا. 1100 سے 1900 روپے اس کا بل ہو جائے گا. 200 یونٹ والے کا 65% بڑھ جائے گا. یہ تو بجلی کی طرف ہے. گیس اس کے بعد 45% جو اس کا اضافہ ہوگا, خاص طور پہ جب سردیوں میں گیس کے بل آئیں گے, لوگ اپنے گھر کے جو ہے گیس کے جسے کہتے ہیں کنیکشن اور بجلی کے کنیکشن کٹانے پہ مجبور ہو جائیں گے.
تیسری بات یہ جو ہم پہ بار بار کرتے ہیں، یہ آپ ساروں کے لیے بہت ضروری ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے لینڈ مائن بارودی سرنگ بچھا دی تھی اور ہم نے جو ہے پیٹرول کی قیمت جو ہے نہیں بڑھائی تھی۔ 15 اپریل جو ایک ہفتے بعد ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد ہر مہینے کی 15 تاریخ اور 30 تاریخ کو پیٹرول کی قیمت کا تعین ہوتا ہے۔ 15 اپریل کو جب وزیر خزانہ کے پاس سمری آئی، وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کے پاس، تو اس وقت پیٹرول کی سبسڈی 24 روپے لیٹر تھی اوگرا کی طرف سے، اور انہوں نے 60 روپے بڑھائی ہے، یعنی کہ 36 روپے کی لینڈ مائن کس کی تھی؟ یہ جو ہے قوم سے جھوٹ بولتے رہے کہ جی ہم لینڈ مائن بچھا کے گئے، ہم نے قیمتیں نہیں بڑھائی۔ آپ سارے جو ہے یہ میں بات کر رہا ہوں، اوگرا کا نوٹس نکال لیں، 15 تاریخ کو سبسڈی کتنی تھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جون 2018 کو مفتاح اسماعیل جب وزیر خزانہ تھا تو اس نے 30 روپے لیٹر پیٹرولیم لیوی لگا چکا ہوا تھا، یہ فائنانس بل سے پاس کرائی ہوئی ہے، اور یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف سے ہم نے معاہدہ کیا۔ جون 2018 میں مفتاح اسماعیل یہ لگا کے جا چکا تھا۔ یہ عمران خان کی حکومت تھی جس نے پیٹرولیم لیوی کو بھی صفر کیا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سیلز ٹیکس کو صفر کیا۔ مطلب اس کی کوئی عوام کو ریلیف دینے کے لیے صرف سیلز ٹیکس کم کر کے اس کے 6,100 ارب روپے حاصل کیا، جو 1400 ارب روپے ایک مالی سال میں زیادہ تھا پچھلے سال سے، اس کا وجہ سے 700 ارب روپے صوبوں کو گیا، جو صوبے آگے یہ جو ابھی حمزہ صاحب جو ہیں یہ گندم اور یہ جو عیاشیاں پھیلا رہے ہیں، وہ بھی اس میں بہت سارے مسائل ہیں جو بعد میں ہماری سیاسی لیڈرشپ بتائے گی۔ آخری میں اب یہ جو بجٹ آ رہا ہے، بجٹ میں 58% سود کی ادائیگی اور ڈیفنس کا بجٹ ہوگا، اور صرف 4% بڑھا رہے۔ صرف ابھی جب سے یہ حکومت آئی ہے 4% شرح سود بڑھا ہے، جس کی وجہ سے 800 ارب روپے کی سود کی ادائیگی جو ہے پچھلے سال سے زیادہ ہوگی، یعنی کہ انہوں نے عوام کا گلا کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ حکومت نے یہ کیا وہ کیا، یہ کمپلیٹلی غلط بات کر رہے ہیں، اور ان کی کوئی معاشی سمت نہیں ہے۔ مجھے تو خطرہ ہے یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی یہ آئی ایم ایف سے پروگرام نہیں لا سکیں گے، کیونکہ ان کا بجٹ ہی بیلنس نہیں ہے، اور عوام کے لیے ابھی تو بری خبریں آئی نہیں ہیں۔ جب یہ بجٹ آئے گا تو عوام کو نظر آئے گا کہ ان کے روزگار پہ کیسا شبخون مارا جائے گا اور مزید کتنی مہنگائی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔